پہلے آپ رسول کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول کیا تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا نبی انک لعلی خلق عظیم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق آپ کی سواری ہے، یعنی اخلاق پر آپ سوار ہیں، آپ اتنے عظیم ہیں اپنے کردار اور اخلاق کے حوالے سے کہ کوئی آدمی نہیں یہ کہہ سکتا کہ آپ کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات بھی کر سکتے ہیں، نہیں، آپ اخلاق پر سوار ہیں، اخلاق کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں۔ اتنا بلند نبی اور اتنا صبر و تحمل والا نبی بھی، اور جس موقع پر نبی علیہ السلام نے صبر دکھانا وہاں صبر دکھایا، جہاں تلوار چلائی وہاں تلوار چلا دی، اور جہاں سختی کرنے کا وقت آیا وہاں نبی نے سختی کی، اور جہاں نرمی کرنے کا وقت آیا نبی نے وہاں پہ نرمی کی۔ ہمارے نبی یہ نہیں تھے کہ نرمی 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 سب کچھ نرمی کے ساتھ ہو جائے۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے کافروں کی آنکھوں میں فرائی نہ سلاخیں گرم گرم اور ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے پیاسا زمین پر پھینک دیا، اس وقت بھی وہ نبی رحمت ہی تھے، اور جس وقت وہ کوڑے لگوا رہے تھے اس وقت بھی وہ نبی رحمت ہی تھے، جس وقت وہ ہاتھ کٹوا رہے تھے فاطمہ مخزومیہ کا اس وقت بھی وہ نبی خدا تھے، اور جس وقت وہ لوگوں کو زانیوں کو سنسار کرا رہے تھے اس وقت بھی وہ نبی رحمت ہی تھے۔ ہر وقت رسول اللہ نبی رحمت ہے، مگر رحمت کا ایک ہی مطلب جو آپ لوگوں نے لے لیا ہے نا کہ بس ہر وقت چپ رہو، چاہے بندہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے اور آپ کہیں یہی رحمت ہوتی، یہ نبی یہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا اخلاق خراب ہو چکا ہے، اور دنیا کے جدید لوگوں نے یہ آپ کو سبق پڑھا دیے ہیں کہ نرمی اور اخلاق کس شے کا نام ہے۔ نہیں، نبی اپنے موقع پر جو اس موقع کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اپنے اخلاق کا ظہور کرتا ہے، یہ نبی کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں بھی نبی علیہ السلام ایک ہوتا ہے پارس پتھر، پارس پتھر کی خوبی یہ ہوتی کہ وہ جس سونے کو بھی لگتا جس کو بھی لگتا چلا جاتا ہے نا لوہے کو، وہ سونے کا کہتے بنتا جائے۔ ایک بات بنائی ہوئی ہے لوگوں نے کہ ایک پتھر ہے وہ پارس ہے، وہ جس بھی لوہے کو لگتا ہے وہ لوہا جو اسی وقت سونے کا بن جاتا ہے۔ اس میں یہ بات سمجھنے کی کہ پارس کا جو پتھر ہوتا ہے یہ مٹی کو نہیں سونا بناتا، یہ بناتا ہے صرف لوہے کو، کیونکہ ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے مفعول۔ فاعل ہوتا ہے جو اثر انداز ہونے والا، اور مفعول جو اثر کو قبول کرے، اور جو چیز اثر کو قبول کرتی ہے نا، کسی شے میں کوئی شے قبولیت ہوتی وہ اس کے اندر اس کو کہتے ہیں اس کے اندر یہ قابلیت ہے۔ یعنی اگر میں پتھر ہوں، پارس پتھر ہوں، تو میں کسی چیز کو اگر لگتا تو اس کو بھی تو آگے لوہا ہونا چاہیے نا، وہ کوئی مٹی بن کر بیٹھا یا وہ کوئی لکڑی بنی ہوئی ہے جس کے اوپر میں اثر انداز ہو جاؤں۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنی فطرتوں کو مسخ کر لیتے ہیں اور جو لوگ خود اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی واعظ، نہ کوئی نصیحت، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ معجزے، نہ کرامتیں، کوئی کہیں گے تم بدل جاؤ، وہ کہتے ہیں پارس بدل جائے۔ پارس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ جو مٹی کو ہے وہ اس کو سونا بنا کر دکھائے، پھر ہم پارس کو پارس مانیں گے۔ جس طرح یہ کہتے تھے کہ جتنے کفار کا یہی دعویٰ کہ نبی آسمان پر چڑھے، وہاں سے اترے، یہ کام کرے وہ کام کرے، اللہ نے کہا نبی یہ جو مشن ہے یہ کرامتوں کا اور معجزوں کے لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو کرامتیں اور معجزوں کے ذریعے سے دین منوا لیا جائے۔ دین اپنی حجتیں قائم کرے گا، اپنے دلائل لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، اگر وہ آپ کو بات سمجھ آتی ہے آپ قبول کر لیں، نہیں سمجھ آتی تو اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر اللہ ان سے نبڑ لے گا قیامت کے دن کہ یہ بات سمجھنے میں ان کو کوئی غلطی لگی تھی یا اپنی کسی نفسانی خواہشت کے پیچھے لگے تھے جس کی وجہ سے بات سمجھ نہیں ان کو آئی، یہ اللہ پر چھوڑ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نبی علیہ السلام جو تھے اپنی ذات میں ایسے تھے، تہذیب نفس کا مقام اب سارے جمعے کا جو ہے نا اکٹھا مجموعہ ہونے لگا۔ پہلا مقام میں نے تہذیب نفس بیان کیا، دوسرا بیان کیا تدبیر منزل، اور تیسرا میں نے بیان کیا سیاست مدنیہ۔ تین چیزیں میں نے آپ کو بیان کی اور اس پر ایک سال لگ گیا کہ یہ نفس پر قابو پانا کیا چیز ہے۔ اللہ نے کہا نبی تو نے نفس پر ایسا قابو پایا ہوا ہے کہ تیرے ساتھ جو جن تھا نا اور شیطان تھا وہ بھی تیری عبادت دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو گیا، وہ بھی تیری عبادت۔ انہوں نے کہا ایسا اخلاق، ایسا نبی۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ مسلمان تیرے اوپر رسول اللہ کی باتیں اثر کیوں انداز نہیں ہوتی؟ نبی کے ساتھ جو اللہ نے ایک بشر کے ساتھ، ہر بشر کے ساتھ جو شیطان پیدا کیا ہوتا ہے اس کو نبی نے مسلمان کر لیا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکا سکتا تھا، جو نبی کے اندر خیالات وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، اس کو تیرے نبی نے اپنی بات اور اپنے اخلاق اور اپنی تہذیب نفس کی کانٹ چھانٹ ایسی کی نبی نے۔ ایسا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر کبھی اس کو غالب ہی نہیں آنے دیا۔ وہ رسول اللہ کی عبادت دن رات دیکھ دیکھ کے وہ جن شیطان وہ مسلمان ہو گیا، اور تو کہتا کہ تو شیطان کے پیچھے لگ کے خود شیطان بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ نبی تو اپنے ہمزاد کے ساتھ بھی، جب تیرا ہمزاد تیرے ساتھ لگا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اخیر بات پر آگئی، شیطان کو نبی علیہ السلام نے مسلمان کر لیا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ یہ وہ تہذیب نفس کا پہلا کمال ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
کہ جس کے مقابلے میں کوئی شخص نہیں آ سکتا، اور پارس پتھر پیارا نبی اس وقت پھر دوسرے مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے جو اب تدبیر منزل کا مقام تھا، جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشن پر اپنی بیٹیاں، اپنے ساتھ اپنی بیویاں، اپنے داماد، اپنے کڑم اور سمدی، وہ بھی نبی اپنے ان کو لے آیا۔ حضرت ابوبکر اور عمر کیا ہے؟ دونوں نبی کے سمدی ہیں اور نبی کے کڑم ہیں، ٹھیک ہے، نبی ان کو بھی لے کر آ گیا، سسر ہے، دونوں نبی علیہ السلام کے سسر ہیں۔ حضرت فاطمہ کا جو شوہر ہے علی، وہ اور حضرت ام کلثوم رقیہ، دونوں داماد، وہ بھی نبی علیہ السلام کے، وہ بھی بیٹیاں، سارے ایک مشن میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین تدبیر منزل، گھر کے اندر بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں پوری امت میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا آدمی میں ہوں، اتنا میں اچھا ہوں کہ میرے اہل خانہ میری تعریفیں کرتے تھکتے۔ دیکھیں نا، ایک طرف نبی کے ساتھ بوڑھی ترین عورت نے شادی کی جو نبی سے 15 سال بڑی ہے، وہ بھی نبی کے عشق میں ایسی مبتلا ہوئی کہ اسے تن من دھن سب کچھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اوروں کو سلام جبریل کیا ہے، حضرت خدیجہ کو سلام اللہ تعالیٰ کا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل جا کے محمد کو جا کر بتا کہ تیری بیوی اس قابل ہے کہ اللہ اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے بتایا، اور اتنا آغام بھی حضور علیہ السلام ساری زندگی نہیں بھولے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں جس والہانہ انداز سے نبی علیہ السلام اس کا ذکر کرتے تھے اس بڑھیا کا، مجھے حسد ہونے سے رشک آنے لگ گیا، بھی یار یہ کیا ہے، میں جوان اور خوبصورت، مجھ پر ترجیح دیتا ہے نبی اس کو، پر وہ بیوی بھی ایسی تھی، اس نے بچے اس میں سے نبی علیہ السلام کے سارے اس میں سے سوائے حضرت ابراہیم کے، اور مال بھی اس نے اپنا سارا اپنے نبی پہ قربان کر دیا، اس نے بھی اخیر کر دی۔ دنیا نے جس وقت جٹلایا، خدیجہ نے اس وقت نبی کو اپنایا۔ اس وقت دنیا کہہ رہی تھی، اور نبی کے حوصلے اندر باہر ہر جگہ نبی کو با حوصلہ وہی کرتی رہی، اور نبی علیہ السلام نے ایسا اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اس عورت کے ساتھ کہ اس نے سارا پیسہ نبی کے قدموں میں رکھ دیا، اور جا کے شیب ابی طالب کاٹی رسول اللہ کے ساتھ، اس قدر بلند مرتبے کی، اور پوری امت قرض دار ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی بھی اور نبی علیہ السلام ایمان کی بھی۔ یہ آپ کے نبی کو جو اس وقت سہارے کی ضرورت، کس سے آپ نے سہارا دیا؟ یہ خدیجہ کا کمال ہے کہ وہ آج تک ساری امت جہاں رسول اللہ کی قرض دار ہے ایمان کے حوالے سے، ویسے ہی اس خدیجہ کے لیے لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ زیادہ عمر کی عورت، ایک چھوٹی عمر کی لڑکی نبی نے اپنے سے کی، جس کی نبی اور اس کی عمر کے اندر صرف دیکھے نا 56-55 سال کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بیوی آپ کی اس کے ساتھ چھوٹی عمر کے ساتھ، یہ بھی اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ وہ بیوی کے میں کسی اور کو اپنے شوہر کے قریب بھی نہ لے لوں، اس کا پاس نہیں چلتا تھا، وہ اکیلی رسول اللہ کے لیے ہو جاتی کافی۔ اتنا پیار رسول اللہ نے اس کے ساتھ بھی کیا کہ اگر اپنے سے زیادہ عمر والی عورت کے ساتھ اٹیچ ہوئے تو وہ حضور پر قربان ہو گئی، اور اپنے سے بہت کم عمر کی عورت کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا تو وہ بھی نبی علیہ السلام پہ قربان ہوگی۔ کیسا آپ کے نبی کا اخلاق ہے؟ گھر کی منزل پر نبی نے ایسا کیا کہ حسن حسین پیدا ہو گئے، وہاں سے فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی، اتنا اثر انداز ہوئے نواسوں کے اوپر کہ وہ جنتی سردار بن گئے، اتنا اثر انداز ہوئے کہ ابو بکر، عمر، عثمان 4 کے 4 تھے سسرالی رشتہ داروں میں، 4 کے 4 ہی نبی نے جنتی بنا دی۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ نبی لگتا جا رہا ہے پارس پتھر، ڈاکو تھا ابو ذر، پارس پتھر ساتھ لگا اسی وقت، وہ بھی بدل کے رہ گیا۔ جو نبی کے ساتھ چل گیا نا، وہ بندہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ ادھر جبریل پیغام سلام لے کر آ رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے، بیویوں کو جنت کی خوشخبریاں، امہات المومنین، قرآن نے کہا تمہاری مائیں ان کے ساتھ نکاح حرام ہو گیا، اور پاک پاکیزہ عورتیں ہیں، اور یہ اس قدر نیک متقی پرہیزگار، قرآن نے ان کی قسمیں دی۔ آپ یعنی دیکھیں کہ پیارا نبی گھر میں کس طرح سے ہوا، یہ نبی علیہ، اور پھر تیسرا مقام نبی کا آیا کہ نبی علیہ السلام آگے سیاست مدنیہ پر، پھر حضور عوام پر اثر انداز ہوئے۔ بس عوام پر اثر انداز ہونے والوں کا حال دیکھ لے کہ جس کسی نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو اس نے کہا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ کوئی آیا نبی علیہ السلام کی ایسی آپ علیہ السلام کا تحمل تھا اس پہ مر مٹا، کوئی ایسا آیا کہ نبی علیہ السلام کی ایسی عاجزی اور تواضع دیکھی، وہ نبی علیہ السلام پر سمامہ آ گیا، نبی نے کہا باندھ دو، سردار ہے یہ۔ سمامہ 3 دن تک مسجد میں پوچھتے رہے، سمامہ سنا کیا تیرا حال ہے؟ اس نے کہا موقع ملا نا مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں، سب کا تیس نیس کر لوں۔ حضور چھوڑ گئے، پھر دوسرے دن آئے ستون کے ساتھ بندھا ہوا، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں وہ ستون کہاں ہے، آپ ادھر مسجد نبوی میں گم گم کے آ جاتے ہیں، نہ آپ کو پتہ ہی، آپ وہ ہسٹری کی ستون نہیں، وہ ہسٹریاں ہیں، ہر ستون کے پیچھے ایک داستان ہے، اور پوچھنے آتے ہیں ہمارے پاس، جلدی جلدی عمرہ سمجھ کے چلے جاتے ہیں، نہ مجھے سمجھانا، میں اول تو میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں نا،
اپنی تربیت کرتے ہو گئے گزر گئی تھی مولانا صاحب کے ساتھ حج کرنے کے لیے بھی حج کیا کرنا ہے بندے نے عمر، تو وہاں سمامہ بن سال جس کے ساتھ باندھا گیا تھا نا، جس ستون کے، وہ ستون آج بھی وہاں پر ہے، اس ستون کے ساتھ باندھا گیا، نبی علیہ السلام نے تیسرے دن کے بعد اس سردار کو چھوڑ دیا، اسی وقت نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے جا یار زبردستی ہم نے کسی کو اسلام منوانا، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا آ گیا، نبی علیہ السلام نے دیکھا سمامہ کو برے حال میں چھوڑا تھا، یہ سردار تھا اپنے علاقے کا، وہاں سے سارا گندم اور گلہ جاتا تھا دائیں بائیں پوری دنیا کے اندر، یہ آ گیا واپس۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تحمل کی داد ہے، میں حیران ہو گیا ہوں کہ میں تیرے ساتھ 3 دن تک تیری بات کو اگنور کرتا رہا اور تیرے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا رہا، تو بڑا آدمی تھا، کوئی سردار ہوتا نا کی خاطر گردن تڑوا دیتا میری، لیکن تو عجیب سردار نکلا، بات ہی کوئی نہیں، لا پھر اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، بس قصہ ختم۔ اور نبی علیہ السلام کو اس نے کہا تم میرے نبی کو تنگ کرتے ہو، قریش کا جو گندم کے لے کر جاتے تھے نا، آتے جاتے تھے، سب کا اس نے کھانا پینا بند کر دیا، راستہ روک لیا، کہ ایک دانہ نہیں ملنا، نبی کو تنگ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا قریش کی عورتوں کے مردوں نے کہ اپنے قبیلے پہ کوئی رحم فرما، اگر نہیں بھی ہم تیرے دین پر آئے پر رشتہ داری تو تیری ہے۔ رسول اللہ کے کہنے پر قریش مکہ کو روٹی چلی نبی علیہ السلام، ورنہ اس کو کہہ دیتے نا، وہ کیسا کام بند کراتا نبی علیہ السلام کے کہنے پر کہ ساری زندگی قریش ادھر سے قافلہ نہیں لے کر گزرتے تھے اور ایک گندم کا دانہ ان کو نہ ملتا جو وہ کام کر رہے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا حال ہے۔ پھر آپ نے وہ سیاست کر کے دکھائی، اور پھر آپ یہ دیکھ کر کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا بوریا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ سونا چاندی جس کے گھر میں نہیں تھا، کوئی چیز نبی کے گھر میں ایسی چیز نہیں تھی، لیکن عجیب تھا، سیاست مدنیاں کر کے دکھائی۔ یہ ہے وہ پارس پتھر پیارا نبی کہ آج تک آپ اسلامی نظام حکومت کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ خلافت کس شے کا نام ہے؟ خلافت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا نظام حکومت ہے، ابو بکر کا نہیں۔ نبی کا تو نظام حکومت جو ہے وہ چلایا ابو بکر نے، بعد میں چلتا ہوا، اسی گاڑی کی ڈرائیونگ بعد میں عمر نے کی، پھر عثمان نے کی، پھر علی نے کی، نظام یہ ابو بکر کا نہیں ہے، یہ بات سن لیں۔ پہلا آپ کی زمین پر جو آخری خلیفہ رسولوں میں ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے پھر وہ نظام چلا کر دکھایا، ریاست مدینہ بنائی، اور جس ریاست مدینہ کا بیڑا گرک اب ڈوبتا نظر آتا ہے آپ سب کو، ہے ریاست مدینہ کا بنائی نبی علیہ السلام نے، اور وہ ساری ریاست بنانے کے بعد چلا کے ابو بکر نے بعد میں چلائی، نبی نے گاڑی چلا کے تیار کر کے سڑک پہ ڈال کے اس کی ریس بریک ساری سمجھائی، اس کا تیل پانی پورا کر کے پوری امت کو سمجھا کر گئے کہ یہ اس طرح سے چلانی تم لوگوں نے، اور عمل کر کے 1-2 دن کی بات نہیں، بندہ کہتا ہے نبی نے 1 سال چلایا، 10 سال نبی علیہ السلام نے اس سسٹم کو چلا کر دکھایا، اور اس کے بعد پھر ابو بکر عمر عثمان علی نے جس طرح اس کو چلایا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے، وہ ایک داستان ہے، آپ سب لوگ سے سنتے ہیں ان کی ایمانداری کی داستانیں بھی، کس طرح انہوں نے روپیہ پیسہ اس میں سے نہیں لیا اپنی ذات کے لیے نہ اولاد کے لیے، انہوں نے پھر اس نظام کو بڑے شاندار انداز سے چلایا۔ یہ ہے نبی کی وہ سیاست مدنیہ۔